السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے ایک بیماری پھیلتی ہے۔ وہ بیماری انسان کی سکن، انسان کے بون میرو اور تلی پر حملہ کرتی ہے اور اس سے چند دنوں کے اندر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری ہوا کے ذریعے بہت تیزی سے پھیلتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری آبادی کو اپنا شکار کر لیتی تھی۔ اس بیماری سے متاثرہ شخص کو بخار ہو جاتا تھا، الٹی لگ جاتی تھی اور جسم کے اوپر بڑے بڑے دانے ہو جاتے تھے، اور بیمار ہونے کے صرف 2 سے 3 ہفتوں کے اندر 30 سے 40% مریض جاں بحق ہو جاتے تھے۔ بچ جانے والے لوگوں کی سکن کے اوپر ہمیشہ کے لیے اس طرح کے دھبے آ جاتے تھے اور تقریباً پوری دنیا پر اس بیماری کا قہر تھا۔ یہ بہت موذی بیماری تھی۔ اس کو مختلف نام دیے گئے، لیکن جو نام اس کا بہت مشہور ہوا وہ تھا اسمال پاکس۔ اس بیماری نے 10,000 سال پہلے جنم لے لیا تھا، لیکن اس وقت انسان کی موومنٹ کافی لمیٹڈ تھی۔ انسان گروپس کی شکل میں رہتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے انسان نے ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ شروع کی تجارت کے لیے یا خوراک کے لیے، تو اس کے ساتھ یہ بیماری پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ اس بیماری نے دنیا میں وبا کی شکل اختیار کر لی۔ مصر کے اندر یہ اس قدر پھیلی کہ مصر کا بادشاہ بھی اس بیماری کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا، اور مصر کی پوری آبادی اس بیماری کا شکار ہو گئی اور آدھی آبادی ہلاک ہو گئی۔ صرف 20ویں صدی میں پوری دنیا میں اس بیماری سے 5 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے۔ اگر آپ کورونا کو اس سے کمپیئر کریں تو پورے کورونا کے اس پیریڈ میں صرف چند لاکھ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بیماری کتنی ڈیڈلی تھی۔ جب یہ بیماری چین میں پھیلنا شروع کی تو وہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہونے لگی، تو وہاں پہ مختلف لوگوں نے اس کا علاج دریافت کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک بدھ نن جو کہ اس بیماری کا علاج دریافت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے یہ محسوس کیا کہ اگر ایک شخص کو یہ بیماری ہو جائے اور وہ اس سے ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد اس کو پوری زندگی یہ بیماری نہیں ہوتی۔ اس بدھ نن نے اس بیماری کا پہلا علاج دریافت کیا۔ اس میں وہ کرتا یہ تھا کہ جس مریض کو یہ بیماری ہوتی تھی اس کو پھوڑے نکل آتے تھے، اور وہ جب پھوڑے ٹھیک ہوتے تھے، یعنی وہ مریض جب صحتیاب ہوتا تھا تو بہت زیادہ پھوڑے باڈی کے اوپر رہ جاتے تھے۔ ان پھوڑوں کو وہ کھروچ کے اس کو پاؤڈر بنا لیتا تھا اور پھر کسی سٹرا سے کسی صحت مند آدمی کی ناک میں وہ پاؤڈر کو پھونک دیا کرتا تھا۔ انسان کی ناک میں وہ پاؤڈر پھونکا جاتا، اس کو بھی اسمال پاکس ہوتا۔ اس کی ڈوز کیونکہ بہت کم ہوتی، اس کی وجہ سے اسمال پاکس اس کو ہو تو جاتا، لیکن وہ بہت زیادہ سخت یا خطرناک نہ ہوتا، اور وہ انسان جب ٹھیک ہو جاتا تو اس کے بعد وہ پوری زندگی کے لیے اسمال پاکس سے امیون ہو جاتا۔ اس طریقہ کار سے بیماری کے علاج کرنے کو ویریولیشن کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں آہستہ آہستہ جدت آتی گئی، اور کچھ عرصے بعد ایک مریض کے پھوڑے کے اندر کٹ لگا کے صحت مند انسان کو اسی چھری سے کٹ لگائے جاتے تھے، اسکریچ لگائے جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ بندہ بیمار ہوتا تھا، اور جب وہ صحت مند ہو جاتا تھا تو وہ پوری زندگی کے لیے اس بیماری سے امیون ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ طریقہ بھی فول پروف نہیں تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں صحت مند انسانوں کو بھی اسمال پاکس ہو جاتا تھا اور سارے لوگ صحتیاب بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ تقریباً 3% لوگ جن کو اس طریقے سے علاج کیا جاتا تھا، یعنی صحت مند لوگوں کو آپ وائرس سے انفیکٹ کر رہے تھے، اس انفیکشن کے نتیجے میں 3% لوگ مزید جاں بحق ہو جاتے تھے۔ ایک انگریز ڈاکٹر ایڈورڈ جینر نے آبزرو کیا کہ وہ لوگ جو گائے کے باڑے میں رہتے ہیں یا کسی طرح سے بھی گائے کے کلوز رہتے ہیں، وہاں پہ بہت کم اسمال پاکس کے مریض دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کی۔ اس ریسرچ کے ذریعے اس کو یہ پتا چلا کہ گائے سے پھیلنے والی بیماری کاؤ پاکس اور اسمال پاکس کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ کاؤ پاکس بھی ایک ایسی بیماری تھی جس میں اسی طریقے کی علامات مریض میں آتی تھی کہ اس کی سکن کے اوپر ریشز ہو جاتے تھے، اس کو بخار ہو جاتا تھا، لیکن وہ بیماری اتنی زیادہ جان لیوا نہیں تھی اور مریض چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو لہٰذا اس نے ایک تجربہ کیا۔ ایک شخص جو کہ کاؤ پاکس کا مریض تھا، اس کے پھوڑوں کو چاقو کے ذریعے کاٹ کے اس نے ایک صحت مند بچے کو کاؤ پاکس سے انفیکٹ کر دیا۔ انفیکٹ کرنے کے کچھ دنوں کے اندر بچے کو کاؤ پاکس ہو گیا اور اس کو بھی بخار ہو گیا اور اس کی سکن کے اندر ریشز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے۔ چند دنوں بعد وہ بچہ کاؤ پاکس سے صحتیاب ہو گیا، تو پھر ڈاکٹر ایڈورڈ جینر نے اسمال پاکس سے اس بچے کو انفیکٹ کیا۔ اسمال پاکس سے انفیکٹ کرنے کے بعد بچے کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ اس طریقے سے اسمال پاکس کا ایک فول پروف علاج دریافت ہو گیا۔ اس کے بعد یہی طریقہ ایڈورڈ جینر نے بہت سے صحت مند لوگوں کے اوپر بھی اپلائی کیا۔ طریقہ کار سمپل تھا کہ سب سے پہلے صحت مند انسان کو کاؤ پاکس سے انفیکٹ کر کے مریض بنایا جاتا۔ جب وہ کاؤ پاکس سے ریکور کرتا تو پھر اس کو اسمال پاکس سے انفیکٹ کیا جاتا، اور جب اسے اسمال پاکس سے انفیکٹ کیا جاتا تو اس پہ کسی قسم کی علامات نظر نہ آتی۔ یعنی کہ یہ ثابت ہو گیا کہ اگر ایک انسان کو کاؤ پاکس ہو جائے تو وہ پھر اسمال پاکس سے امیون ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ پرانی ٹیکنیک ویریولیشن، اس پہ پابندی لگا دی گئی اور ایک نئی ٹرم یعنی ویکسینیشن کی ابتدا ہوئی، اور پوری دنیا میں ویکسینیشن کے لیے کمپینز کی گئی۔
दुनिया के हर मुल्क में वैक्सीनेशन की कैंपेन्स की गई और करते करते आखिरकार 1979 में WHO ने ये डिक्लेयर कर दिया कि दुनिया में स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है। एडवर्ड जेनर को इस बीमारी के कामयाब इलाज की वजह से आज तक दुनिया में फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के तौर पे याद रखा जाता है। लेकिन इस बीमारी के इलाज के सबसे बड़े हीरो वो बुद्ध नन, जिसने सबसे पहले वेरिएशन के जरिए इस बीमारी का इलाज किया, और वो बच्चा जिसके ऊपर सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया था वो है। ये मुख्तसर सी तारीख थी स्मॉल पॉक्स की। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।